جس گھر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس گھر پر زمین و آسمان کے خزانے برستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا فرشتوں کو بھی عاجز کر دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا اور آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے۔ ایک مرتبہ آپ ظہر کے وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان مصر شہر میں داخل ہوئے، اور یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک قطبی تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے ظلم اور زیادتی کی شکایت کی اور ان سے قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی۔ یہ قبطی فرعون کے مطبخ یعنی باورچی خانے میں روٹی پکاتا تھا اور یہ اسرائیلی شخص کو فرعون کے مطبخ کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا، اور اس معاملے میں قبطی غلطی پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے فرعون اور اس کی قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے پہلے تو اس قبطی کو سمجھایا، مگر وہ نہیں مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تادیباً اس قبطی کو ایک گھونسا مارا، جس کو وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے ہی یہ شخص مر جائے گا۔ آپ کی نیت تو محض اس کو ظلم سے روکنے کی اور تادیبی سزا کی تھی، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر وہ شخص آپ کے گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلاف توقع وقوع پر نادم ہوئے اور فرمایا، یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا، کیونکہ وہی معاف فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو دیکھا گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا، دوسرے دن بھی گو اس کا جرم واضح نہیں تھا، لیکن مسلسل 2 دن جھگڑنے کی وجہ ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً اسرائیلی کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو، پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قبطی کو پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج شاید مجھے سزا ملے گی، اسی لیے مجھے ڈانٹا گیا ہے، اور اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے اس شخص کو قتل کیا؟ ناظرین، اس جملے کا سننا تھا کہ قبطی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دے دی کہ گزشتہ روز قتل ہونے والے قبطی کے قاتل موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا، بلکہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا، اور اس پر آپ علیہ السلام نے فوراً ہی استغفار کیا تو اللہ نے بخشش کا پروانہ بھی جاری کر دیا اور آپ کا مواخذہ نہیں فرمایا۔ یہاں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اس قبطی کافر کا قتل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ صادر ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی اپنے منصب نبوت و رسالت اور پیغمبرانہ عظمت شان کے لحاظ سے اپنا گناہ قرار دے کر اللہ سے مغفرت طلب کی تو اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی بولی سکھا دیں تاکہ وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں۔ اور ناظرین، قاعدہ ہے کہ جب انسان کو کسی بات سے منع کیا جائے تو اس بات کی طرف رغبت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ کے نائب ہیں، میری درخواست قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل کو تو پچھتائے گا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز تیرے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس کی تمنا پوری کر دیں۔ اس شخص نے عرض کی کہ آپ سارے جانوروں کی بولی بے شک نہ سکھائیں، لیکن میرے گھر میں موجود میرے پالتو جانوروں، کتوں اور مرغوں کی بولی مجھے سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جا، آج سے تجھے ان دونوں کی بولی سمجھنے پر قدرت ہے۔ وہ شخص یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر واپس چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گرا تو مرغ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لے گیا، اور کتے نے مرغے سے کہا کہ اے میرے پیارے دوست، تم تو دانہ دن کا بھی کھا کر اپنا پیٹ بھر لو گے، اس لیے روٹی کا یہ ٹکڑا مجھے دے دو تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں۔
تو مرغے نے اسے جواب دیا، میاں صبر کرو، خدا تمہیں بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تب وہ سارے کا سارا تم کھا لینا۔ ناظرین، وہ شخص پاس کھڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ گیا اور منڈی میں جا کر اپنے گھوڑے کو بیچ دیا اور اس طرح سے اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کے ٹکڑے مرغے لے اڑا تو کتے نے غصے میں آ کر مرغے سے کہا کہ تم کب تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہو گے؟ تم دھوکے باز ہو، اے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے کتے کو جواب دیا کہ وہ گھوڑا دوسرے مالک کے پاس جا کر مر گیا ہے، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کرو، کل ہمارے مالک کا اونٹ مر جائے گا تو تم خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ مالک اٹھا اور اونٹ کو بھی منڈی میں جا کر بیچ دیا اور اس طرح سے اپنے آپ کو ایک اور نقصان سے بچا لیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے جھوٹے، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، کب تک مجھے یوں فریب دیتا رہے گا؟ مرغے نے کہا، بھائی اس میں میرا قصور نہیں، مالک نے اونٹ کو بیچ کر اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغے نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، کل ہمارے مالک کا خچر مر جائے گا اور خچر کو صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، اس لیے کل تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ یہ سنتے ہی مالک نے خچر کو بھی بیچ دیا۔ وہ مالک اپنے علم اور عقل مندی اور ہوشیاری پر بڑا خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا اور کہنے لگا کہ جب سے میں نے کتے اور مرغے کی بولی سیکھی ہے تب سے میں نے تقدیر کا رخ موڑ دیا ہے۔ ناظرین، چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغے، تیری وہ تمام تر پیش گوئیاں کہاں گئیں؟ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلتا رہے گا؟ مرغے نے کہا، توبہ توبہ، یہ ناممکن ہے کہ میں یا میری قوم سے کوئی دوسرا مرغ جھوٹ بولے، ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بھی بے وقت اذان دے دیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا نقصان کر دیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو رفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے راز سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بیچ دیتا ہے وہ محض نادان ہے، اگر وہی مال اس پر صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب یقیناً کل مالک خود مر جائے گا اور اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے تو تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا، وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ ناظرین، مالک مرغ کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی تو خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا، گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ میری دستگیری فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تم نے میری بات نہ مانی اور اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اور اس کا واپس لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے، اب میں تیرے لیے سلامتی ایمان کی ہی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ قے کرنے لگا اور یہ قے اس کی موت کی علامت تھی۔ اسے وہاں سے اپنے گھر لے جایا گیا لیکن گھر پہنچتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل سے جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی، وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، اے میرے جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، تیری جوئیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو دھوؤں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو سیوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، میری سب بکریاں تم پر قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے اے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو اس بیہودہ بکواس سے کہیں کا نہ رہا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا ہے، خبردار ایسی بےمانی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے، کپڑوں کے ہم محتاج ہیں، حق تعالی ان حاجتوں سے بے نیاز ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، توبہ کر اور اللہ سے ڈر۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیظ و غضب میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا،
اے خدا کے جلیل القدر نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کی میری جان ہلاکت میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ بھری اپنا گریبان تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے آیا ہے؟ خبردار اس کام میں احتیاط کر۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے۔ ایک کے حق میں تریاق کا اثر رکھتی ہے تو وہی دوسرے کے لیے زہر ہے۔ ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مبرہ ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی۔ مداح کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور ظاہر پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خردمندوں کے آداب اور ہیں، دل جلو اور جان ہاروں کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ عتاب آمیز خطاب سنا تو سخت پشیمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرمساری سے معافی مانگی، اور اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں نکل گئے۔ صحرا و بیابان کی خاک چھان ماری پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی اور آخر آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ تم یہاں بھی آ پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر۔ تجھے کسی ادب و آداب قاعدے ضابطے کی ضرورت نہیں۔ تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جاں۔ تجھے سب کچھ معاف ہے، بلکہ تیرے صدقے میں دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ تو نے ایسی ضرب لگائی کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال ناقابل بیان ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا حال مت جان۔ مولانا جلال الدین رومی اس حکایت سے حاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص، جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کیا سمجھتا ہے؟ تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و قال بھی ناقص۔ یہ محض اس پروردگار رحمان و کریم کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک شخص تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہ رہتا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا، اور وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو و درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے؟ اگر تو اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دے گا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو دھتکار دے گا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہ گاروں کا عذاب مجھے دے دے کہ میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے۔ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں مگر تم اس کے بعد توبہ کر لو تب بھی اللہ عز و جل تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرماتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بناتا ہے؟
طبعی ناپسندیدگی کے باوجود خاص طور پر سردی کے موسم میں خوب اچھی طرح وضو کرنا، کثرت سے مسجدوں کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اور اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ تو یہ کلمہ ان دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین پر مشکل ہوا اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں۔ آخر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے، کیسے لکھیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ حالانکہ اس کے بندے نے جو کہا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے۔ ان فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، تیرے بندے نے یہ کلمہ کہا ہے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اس کلمے کو انہی لفظوں کے ساتھ نامہ اعمال میں اسی طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے، یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس وقت اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ناظرین، اس دعا کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ اپنے بچوں کو کھانے کے دسترخوان پر یہ دعا ضرور پڑھائیں، کیونکہ یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالی کی بہترین حمد و ثنا کے الفاظ پر مشتمل ہے، اور جن گھروں میں یہ دعا پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کیا جاتا ہے ان گھروں پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں، اور ایسے گھر اللہ کی عطا کردہ خوشحالیوں، رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں گزارش ہے ناظرین کہ جاتے جاتے کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ خلوص دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔